أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الماعون کا لفظی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الماعون کا تعارف۔ اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے۔ اس کی آخری آیت میں ماعون کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اسی لفظ سورت کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورت مکی زندگی میں نازل ہوئی، اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی زندگی میں اور نصف حصہ مدنی زندگی میں نازل ہوا۔ اس سورت کے مدنی ہونے کا تصور اسی وجہ سے ہے کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے، اور وہ مدنی زندگی میں پیدا ہوئے تھے، نہ کہ مکی زندگی میں۔ مکی دور میں منافقین کا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت یا تو کافر تھے یا مخلص مسلمان تھے۔ اس سورت کی 7 آیتیں ہیں، یہ 25 الفاظ اور 125 حروف پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی وہ، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین روز جزا و سزا کو۔ برا معنی ہوگا کیا آپ نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ انصاف نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک و بد کا کبھی بدلہ نہ ملے گا۔ اور بعض مفسرین نے دین کے معنی ملت کے لیے ہیں، یعنی ملت اسلام اور مذہب حق کو جھٹلاتا ہے، یعنی مذہب و ملت اس کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، فذالک یہی ہے وہ، الذی جو کہ یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا تو یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کی ہمدردی اور غمخواری تو دور کی بات ہے، اس کے ساتھ نہایت سنگ دلی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، ولا اور نہیں، یحض رغبت دلاتا، علی طعام کھانے پر، المسکینی مسکین۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا محتاجوں کو کھانا دینے کی، یعنی غریب کی نہ خود خبر لیتا ہے اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یتیموں اور محتاجوں کی خبر لینا اور ان کے حال پر رحم کھانا دنیا کے ہر مذہب و ملت کی تعلیم میں شامل ہے اور ان کا مکارم اخلاق میں سے ہے، جن کی خوبی پر تمام عقلاء اتفاق کرتے ہیں۔ پھر جو شخص ان ابتدائی اخلاق سے بھی عاری ہو، سمجھو کہ آدمی ہی نہیں جانور ہے، بھلا ایسے شخص کو دین سے کیا واسطہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کیا لگاؤ ہوگا۔ فویل للمصلین، فویل پس ہلاکت ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا پھر ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین جو کہ ہم وہ، عن صلاتهم اپنی نمازوں سے، ساہون غافل۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، یعنی نہیں جانتے کہ نماز کس کی مناجات ہے اور مقصود اس سے کیا ہے اور کس قدر اہتمام کے لائق ہے۔ یہ کیا نماز ہوئی کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، وقت بے وقت کھڑے ہو گئے، باتوں میں دنیا کے دھندوں میں جان بوجھ کر وقت تنگ کر دیا، پھر پڑھی بھی تو 4 ٹکرے لگا لیں، کچھ خبر نہیں کہ کس کے روبرو کھڑے ہیں اور احکم الحاکمین کے دربار میں کس شان سے حاضری دے رہے ہیں۔ کیا خدا صرف ہمارے اٹھنے بیٹھنے، جھک جانے اور سیدھے ہونے کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں پر نظر نہیں رکھتا کہ ان میں کہاں تک اخلاص اور خشوع کا رنگ موجود ہے؟ یاد رکھو یہ سب صورتیں عن صلاتہم ساہون میں شامل ہیں۔ الذین هم یراؤون، الذین جو کہ ہم وہ، یراؤون دکھاوا کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی ایک نماز کیا
ان کے دوسرے اعمال بھی ریاکاری اور نمود و نمائش سے خالی نہیں، یعنی ان کا مقصد خالق سے قطع نظر کر کے صرف مخلوق کو خوش کرنا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ روکتے ہیں یعنی نہیں دیتے، الماعون عام ضرورت کی چیزیں، بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور کوئی مانگے ضرورت کی چیز وہ تب بھی نہیں دیتے، یعنی زکوٰۃ و صدقات وغیرہ تو کیا ادا کرتے، معمولی ضرورت کی چیزیں بھی مثلا ڈول، رسی، ہنڈیا، دیگچی، کلہاڑی، سوئی دھاگا وغیرہ کسی کو مانگے نہیں دیتے، جن کے دے دینے میں دنیا کا عام رواج ہے۔ بخل اور فسق کا جب یہ حال ہو تو ریاکاری کی نماز سے ہی کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ایک آدمی اپنے کو مسلمان نمازی کہتا اور کہلاتا ہے مگر اللہ کے ساتھ اخلاص اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا تو اس کا اسلام لفظ بے معنی اور اس کی نماز حقیقت سے بہت دور ہے۔ یہ ریاکاری اور بد اخلاقی تو ان بدبختوں کا شیوا ہونا چاہیے جو اللہ کے دین اور روز جزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتے۔